آج 26 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے میں نے پچھلی جمعہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا۔ آج میں نے اسی موضوع کو لے کر اگلا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت، اس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غدیر خم کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس کی پس منظر اگر ٹائم ہوا تو بیان کریں گے، نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلی جمعہ کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید غدیر کے نام سے جو آج کل ایک فرقہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ جو سنیں گے پڑھیں گے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 11 سال کچھ مہینوں کے اوپر مشتمل تھی۔ آپ خلیفہ سوم ہیں مسلمانوں کا، اور آپ نے ان 11 سالوں کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی سعادت سے نوازا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ اسی تعلق کے بنا کے اوپر آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں یکی بعد دیگری حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا بڑا اعتماد تھا، اور آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا حیا فرماتے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو صحیح حدیث ہے۔ ایک دن آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا نہیں تھا، نظر آتے تھے۔ ان ملاقاتوں میں سے ابو بکر صدیق بھی تھا، عمر فاروق بھی تھا، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھا، کئی صحابہ کرام آئے۔ اتنے میں ایک آواز آیا کہ حضرت عثمان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا تھا، اٹھ کے بیٹھا، اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا، فرمایا عثمان کو اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، کچھ باتیں ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس صدیق اکبر جیسا صحابی آیا، عمر فاروق آیا، حضرت علی آیا، باقی صحابہ کرام آئے، آپ اسی جس طرح تھے اسی انداز میں آپ نے ان سے گفتگو کی،
لیکن جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا، اٹھ کے بیٹھا، پھر عثمان کو بلایا۔ اس امتیازی حیثیت کی وجہ کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان کے اندر، عثمان اتنا حیاناک ہے، اگر میں جس حالت میں بیٹھا تھا اگر عثمان آتا اور عثمان نے جو بات کرنی تھی وہ بات نہ کرتا، اتنا حیا والا ہے، اس لیے میں بیٹھا تاکہ عثمان اپنا موقف میرے سامنے رکھے۔ فرمایا اس شخص سے میں حیا کیسا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو آج اس دور کے اندر جو بدبخت لوگ حضرت عثمان غنی سے حیا نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کائنات کے اندر اور کوئی بدبخت ہو نہیں سکتا۔ آتا ہوں میں آپ کی شہادت کی طرف۔ جب یہ خلافت ملی، آپ کی خلافت کی پہلے جو 5 سال ہے بڑے سکون کے اندر، اس کے اندر اسلامی فتوحات 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ان سالوں کے اندر، لوگوں کے اندر مال کی فراوانی آئی، مال غنیمت کثرت کی مقدار میں لوگوں کے پاس، ہر ایک بندہ مال کے اعتبار سے بالکل ٹھیک۔ لیکن چونکہ اسلام کا یہ دائرہ کار وسیع ہو چکا تھا، یہ کابل سے لے کر تراکش تک یہ بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا تھا۔ لیکن اس دور کے اندر، اس وقت، اس زمانے کے اندر جو لوگ رہتے تھے، کبار صحابہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، کچھ کبار صحابے، بڑے صحابہ اکرام گوشے نشینی اختیار کیا تھا، نیا نسل آیا تھا، اور نیا نسل کے اندر وہ تقویٰ نہیں تھا جو پہلوں کے اندر تھا، اور اوپر سے مال کی بڑی فراوانی تھی۔ تو ایک بدبخت عبداللہ ابن سبا، ظاہراً وہ کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے پکا یہودی تھا، انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو دیہات کے اندر، مصر کے اندر ایک تحریک چلائی کہ ہم حضرت عثمان کو اور اس کی عمال کو، یعنی اس کی کابینہ کو بدنام کرتے ہیں۔ کچھ ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، کچھ نیا مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور حضرت عثمان کے اوپر اعتراضات کر دی، کئی اعتراضات۔ ایک یہ اعتراض کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں سے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو رکھا ہے، حالانکہ یہ اعتراض بالکل غلط تھا۔ فیصلہ وہی ہونے تھی جو ایک شورا قائم تھی، شورا فیصلہ کرتی تھی۔ اقربا پروری کا الزام لگایا، حالانکہ یہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے حضرت عثمان کو اتنا دولت سے نوازا تھا کہ وہ اپنی ذاتی دولت سے اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتے تھے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ عرب کا سب سے بڑا غنی بندہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال سارے کے سارے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر دن کا یہ غلام آزاد کرنا، غزوہ تبوک کا ایک آدھے لشکر کا ساز و سامان سارے اپنے خرچے سے کرنا، مسجد نبوی کو خرید کر کے زمین وقف کرنا، بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کرنا، یہ سارے کارنامے حضرت عثمان کے تھے۔ اب انہوں نے حج کا وقت تھا، حج کا دوران تھا، لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ یہ بدبخت لوگ 3 علاقوں سے آئے، مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے۔ ان لوگوں نے پہلے اپنا ہم خیال لوگوں کو پیدا کیا، ان کی ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالی، پھر ایک لشکر کی شکل میں 3000 کے بڑے لشکر کی شکل میں وہ دیہاتوں سے نکلے۔ حج کا دوران تھا، حج کا لباس پہن کے، تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے۔ یہاں مدینہ منورہ کے اندر بڑے صرف 3 صحابہ موجود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر، یہ 3 بڑے صحابہ تھے۔
باقی جو حج پہ جاتے تھے وہ تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے. یہ بدبخت لوگ جب آئے اکٹھے ہوئی اور مدینہ سے کچھ فاصلے کے اوپر پڑاؤ ڈالا، اور اس بات کی خبر حضرت عثمان غنی تک پہنچی کہ ایسے لوگ اس نیت سے آئے ہیں. آپ نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلا کر کے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی جو جائز مطالبات ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ ان کو جا کے ان سے بات کریں یہ کیا چاہتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کے اندر، آپ کی پڑوس کے اندر کوئی بد نظمی ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے آپس کے اندر اختلافات آ جائیں. آپ جائیں ان سے بات کریں، جو ان کی جائز مطالبہ میں حل کر دوں گا. حضرت علی وہاں گئے، ان سے بات کی، کہا تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ ایک بڑے لشکر کی شکل میں آئے. کیوں؟ تمہارے مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے جو من گڑت کہانی بنائی تھی وہ اعتراضات کر دی. انہوں نے کہا تم اپنے مطالبہ بتا جو میں حل کروا دوں. تو انہوں نے کہا جو مصر کا والی ہے، گورنر ہے، اس کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. حضرت عثمان غنی نے لکھ دیا کہ مصر کا گورنر جو تم کہتے ہو معزول، اس کو کرتے ہیں معزول، اور جو تمہارا بندہ ہے محمد ابن ابو بکر اس کو گورنر میں بنا دیتا ہوں، آپ جاؤ. آپ نے پھر جمعہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اپنی معاملات کا اعلان کر دیا کہ میں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں. وہ بھی ہو گئے خوش، وہ چلے گئے. لیکن چونکہ یہ ایک سازش تھی حضرت عثمان غنی کے خلاف، اور یہ پوری امتی مسلمہ کی سمجھو کہ بدبختی تھی. یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام جس کو ان لوگوں نے خریدا، حضرت عثمان غنی جس تحریر پر اپنا مہر لگاتے تھے وہ بھی اس غلام نے چرایا، آپ کا گھوڑا بھی چرایا، اور ایک تحریر لکھا والی مصر کی طرف. یہ میں ہو بہو آپ کو وہ بتاتا ہوں جو احادیث سے ثابت ہے. اور اس غلام کو وہ تحریر دے کر کی اسی قافلے کی ساتھ ساتھ یہ غلام بھی گھوڑے کے اوپر جا رہا ہے. جب اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اکیلا گھوڑوں پہ جا رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو پوچھتے ہیں یہ کون ہے اور کدھر جا رہا ہے. جا کے اس کو پکڑ کے یہاں لایا، اس کی تلاشی لی تو وہاں ایک مکتوب نکلا. پوچھنے پر انہیں بتایا کہ میں حضرت عثمان کا غلام ہوں، اور وہ خط لکھا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اگر یہ لوگ مصر پہنچ جائے تو والی مصر کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور اس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بھی لگا ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہو گیا. ایک طرف ہمیں گورنری دے دی، دوسری طرف ہمیں قتل کرنے کے لیے مکتوب لکھا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اگر یہ سازش نہ ہوتی تو یہ غلام پاگل تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جائے تاکہ ان کی نظروں میں آئے، وہ اس کو پکڑے پھر وہ واپس آ جائے. یہ لوگ 3500 کے اوپر مشتمل لشکر واپس آئے. جب صبح ہوئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے. صحابہ کرام باہر نکلے تو بلوائی سارے پہنچ چکے ہیں، اور ان کی زبان پہ یہ کہ اب ہم اپنا خون کا بدل لیں گے جو ہمیں کرنا چاہتا تھا حضرت عثمان. اور اس کا صرف یہ ایک بدلہ ہے کہ عثمان کو اپنی عہدہ سے معزول کر دیا جائے. حضرت علی ان کے پاس کیا، ہاں جی بھائی کیا مسئلہ، کل تو آپ سے بات مکمل ہوئی، آپ راضی ہو گئے، آپ کی بات مانی گئی، آپ پھر واپس کیوں آئے؟ ان تو سارے ماجرے انہوں نے بتا دی. آپ حضرت عثمان کے پاس تشریف لائے، کہا عثمان یہ کیا بات ہے؟ غلام آپ کا، گھوڑا آپ کا، تحریر کے اوپر مہر آپ کا، آپ نے لکھا ہے. حضرت عثمان نے حلفاً کہا کہ مجھے نہ اس غلام کے بارے میں کوئی پتہ ہے، نہ مجھے اس تحریر کے بارے میں کوئی علم ہے، اور نہ اس کے اوپر جو مہر لگایا ہے یہ اس کا بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے. جب آپ نے کہا تو حضرت علی کا تو یقین آ گیا کہ واقعی حضرت عثمان تو قسم کھا نہیں سکتا.
انہوں نے جا کے بتایا بھائی یہ حضرت عثمان کی بات نہیں، یہ اس غلام کی سازش ہے، لہٰذا اس کے اندر حضرت عثمان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا بھائی اب ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ ان بدبختوں نے اب دیکھو بڑے صحابہ کرام سارے گئے ہیں حج پہ، صرف میں نے آپ کا 3 بڑے صحابہ موجود ہیں، باقی چھوٹے ہیں، حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، باقی چھوٹے صحابہ کرام۔ ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی کی محل کا محاصرہ کیا، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن کے بجائے 2 مہینے جاری رہا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک انہوں نے امیر المومنین کی اس محل کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ باہر سے پانی بھی آنے کی اجازت نہیں۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، کائنات کی مسلمانوں کی ماں کو یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین وہ جس کی وجہ سے پانی ملا، امیر المومنین وہ جس کی وجہ سے مسجد نبوی کا زمین ملا، آج اس پر زمین تو چھوڑ مسجد میں داخلہ بھی بند، آج اس کے اوپر پانی بھی بند، آج امیر المومنین ہوتے ہوئے اپنی محل کے اندر پیاسا بچوں سمیت بیٹھا ہے۔ آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پانی لے کر آئے، جو بلوائے آئے تھے، جو بدبخت لوگ آئے تھے، جو انہوں نے محاصرہ کیا تھا، انہوں نے حرم رسول کا بھی لحاظ نہیں رکھا، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، آپ واپس تشریف لائے۔ اب 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہر دفعہ سمجھاتا رہا کہ شاید یہ سمجھ جائے تاکہ مجن رسول کے اندر قتل و غارت نہ ہو۔ مختلف خطبے دی، میں نے آپ کو پچھلی جمعہ کے اندر بھی بیان کیا تھا۔ ایک دن آپ نے اپنی محل کے اوپر تشریف لائے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا اے لوگوں میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق ایک پہاڑی کے اوپر تھے، ہم چاروں ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے، اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسکت یا صبیر، اے پہاڑی خاموش ہو جا، اپنے پاؤں مبارک پہاڑی کو اوپر مارا کہ تو حرکت کیوں کرنے لگا ہے، خاموش ہو جا، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، فرمایا تمہارے اوپر ایک نبی بیٹھا ہے، ایک صدیق بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق، وہ شہیدانی، 2 شہید تمہارے اوپر بیٹھے ہیں، ایک عمر فاروق، دوسرا عثمان۔ کہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ اللہ کے نبی کے زمان کے اوپر عمر فاروق شہید ہو گیا ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ میں نے بھی شہادت کی مرتبہ حاصل کرنی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے مجھے شہید کیا، مسلمانوں یاد رکھو آج کے بعد تم اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، اگر تم نے مجھے شہید کیا آج کے بعد تم اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے۔ اور تاریخ نے یہ بات ثابت کر دیا، جب عثمان غنی کو شہید کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ کا اختلاف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اسی بات پر ہوا، قصاص عثمان کے اوپر، اور 2 بڑے مسلمانوں کی آپس کے اندر بڑی لڑائیاں ہوئی۔ واقعی وہ اتفاق جو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا وہ پارا پارا ہو گیا۔ ان لوگ ہر بات پہ سر ہلاتے تھے لیکن اپنی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کا یہ سچا عاشق نے فرمایا کہ تم چاہے مجھے شہید کر دو، یہ جو میں نے خلافت کا جامہ پہنا ہے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نکالوں گا نہیں، مجھے شہادت قبول، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا بھی نہیں، میں تو اس کے اوپر صبر کروں گا۔ ایک دن آپ نے پھر خطبہ دی، کہا کہ تمہارے درمیان میں حضرت علی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جا کے اس کو اطلاع دیجئے کہ آج ہم پیاسے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے والا کوئی ہے؟ بات حضرت علی تک پہنچ گئی، آپ نے ایک مٹکا پانی کا لے کر آئے۔ جب وہاں پہنچے تو بلوائیوں نے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، آپ نے اپنی پگڑی مبارک کسی کے ہاں اندر بھیج دی کہ حضرت عثمان سے کہو کہ ہماری یہ حالت کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں،
یا آپ اجازت دیجئے، حکم کیجئے، کیونکہ آپ اب بھی امیر المومنین ہیں، تو یہ بلوائے 3000 ہے، ہمارے سامنے کچھ نہیں، یا آپ حکم کیجئے یا ہماری مجبوری کو سمجھیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو تو پھر مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کبھی نہیں کہنا، مجھے یہ پسند نہیں کہ اللہ کے محبوب کی شہر کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو کاٹے، یہ جو مرضی کر لیں۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ ایک دن جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق تینوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے۔ کہا عثمان آج آپ نے روزہ تو رکھا ہے کیونکہ آپ کے اوپر کھانا پینا سب کچھ بند ہے، لیکن عثمان آپ نے افطاری ہمارے پاس کرنا ہے۔ آنکھ کھلی، اپنی اہلیہ سے کہا، حضرت نائلہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے، مجھے وہ کرتا جو میں نے ابھی تک پہنا نہیں ہے سلوا کے رکھا ہے وہ مجھے دیجیے۔ آپ نے غسل کیا، وہ کرتا پہنا اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا۔ اب بلوائیوں نے یہ سوچا کہ اب تو وقت یہاں تک آ چکا ہے کہ اگر ہم اس بات سے دیر کرتے ہیں تو پھر جو یہاں مدینے والے حج کے لیے گئے تھے وہ واپس آئیں گے تو ہم اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو جائیں گے، لہٰذا اب ہم اپنے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ دھرنا دیا تھا، یہ محاصرہ کیا تھا، اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے اولاد کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، سیکورٹی کے لیے۔ دروازے کے اندر حسنین کریمین کھڑے تھے، اندر 700 بندے جن کے اوپر سربراہی، جن کی سیکورٹی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ یہ جانثار 24 گھنٹے موجود تھے، ایک اشارہ حضرت عثمان غنی کا ہوتا تو ان کے ایسے کے تیسے ہو جاتے، لیکن حضرت عثمان غنی نے اجازت نہیں دی تھی۔ ان بدبختوں نے وہ سامنے دروازہ چھوڑ کر کے پچھلے دروازے سے انہوں نے توڑا اور حضرت عثمان غنی کے اوپر حملہ کیا۔ آپ قرآن پڑھتے تھے تو سب سے پہلے محمد ابن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑا تو حضرت عثمان غنی کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہے کہ بھتیجا اگر تمہارے ابو اس وقت ہوتا تو اس بات کو وہ ناپسند فرماتے، آپ کو شرم آئی، آپ نے ہاتھ چھوڑی، دوسرے بدبخت پیچھے موجود انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ جب آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آئے تو ان بدبختوں نے ایک نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اتنے میں ایک پیچھے سے بدبخت آیا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی سر کے اوپر وار کی تو آپ کا خون کا جو قطرے تھے وہ اس قرآن کے اوپر پڑا جس کی آپ تلاوت کرتے تھے۔ جب اس کے اوپر پڑا تو تاریخ نے اس قرآن کریم کی مصحف کو اب بھی محفوظ ہے اسی حضرت عثمان غنی کے خون کے ساتھ۔ اور فرمایا جس کے اوپر وہ خون کے قطرے لگے تھے وہ یہ آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیات کے اوپر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا۔ لیکن دوستو یاد رکھو یہ بات، آپ نے آخر تک صبر کی، شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، پر یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کی شہر کے اندر مسلمان آپس میں لڑے۔ آپ نے خلافت بھی نہیں دی کیونکہ اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ عثمان آپ نے خلافت ان کو نہیں دینا، صبر کرتے رہنا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے قاتلوں سے ایسے انتقام لیا کہ زمانہ اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے حج کے دوران ایک بندہ ملا جس کی پاؤں دونوں نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، اور وہ چیختا ہے، روتا ہے کہ مجھے جوتیوں سے مارو، مجھے جوتیوں سے مارو۔ میں نے جا کے پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ کے پاؤں ختم، ہاتھ نہیں، آپ کی یہ حالت، آپ کہتے میرے اندر آگ لگی ہے، مجھے جوتیوں سے مارو، آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں،
کہا میں وہ بدبخت ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی پر حملہ ہم نے کیا تھا تو میں نے آپ کی بیوی کو تھپڑ مارا تھا، تو اللہ نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میرے دونوں پاؤں بھی ختم، ہاتھ بھی ختم، اور میرے اندر آگ لگی ہے جس کا میں احساس نہیں کر سکتا۔ کوئی مجنون بنا، کسی کو حضرت علی نے بعد میں سانپ کو جلا دیا۔ تو سیدنا عثمان غنی کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ جس کے اندر ادب کا پہلو ہوتا ہے اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے مدینہ رسول کا ادب کیا تو اللہ نے اتنا اچھا نصیب بنا دیا کہ فرمایا یہ عثمان جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا، میرا رفیق ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا۔ یہ مقام حضرت عثمان کو اس لیے ملا تھا کہ آپ نے مدینہ رسول کی ادب کی تھی، آپ نے اپنا سب کچھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے، آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کی دین پر قربان کر دیا، اہل بیت پر قربان کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی شہادت کی خبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں تم گواہ رہنا کہ میں حضرت عثمان غنی کے خون سے میرے ہاتھ صاف ہے۔ وہ فرمائے بدبخت لوگ، تم نے اس ہستی کو آج قتل کیا ہے جس ہستی کی ہاتھوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، جس نے قرآن کو جمع کیا تھا، آج ان ہاتھوں کو تم نے شہید کیا ہے۔ دیکھیں فرمایا کہ عثمان غنی وہ با کردار، وہ قسمت والا شخص ہے کہ کل قیامت کی دن ہر ایک شخص کی شہادت کی گواہی تو ہر ایک جگہ دے گی، وقت دے گا۔ فرمایا عثمان غنی وہ کامیاب ترین شہید تھا کہ قیامت کی دن اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا۔ دوستو یہ واقعہ ہوا 18 ذی الحجہ کو۔ کس کو؟ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور اس پر ظالموں نے بس نہیں کیا، 3 دن تک آپ کی لاش مبارک اپنی محل کے اندر تھی، اس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک امیر المومنین کا وہی حکم باقی تھا جب تک دوسرا امیر نہیں آتا، لڑ تو نہیں سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے اہل بیت کی اصرار سے ازواج رسول نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم باہر نکلیں گے، تو پھر آپ کی جنازہ کے اندر 70 بندے شریک رہے، جس کو اللہ نے بڑے انعامات عطا فرمائی تھی۔ اس کی حالت ان ظالموں نے یہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ان ظالموں کو بھی عبرت کا نشان بنایا بعد میں۔ لیکن اسی ذی الحجہ کی 18 ذی الحجہ کو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس کو غدیر خم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے آپ نے سنا ہوگا کہ حجۃ الوداع آخری جو حج تھی، اللہ کا نبی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنایا اور یمن کی طرف بھیجا محصولات کو جمع کرنے کے لیے، اور کہا کہ علی پھر آپ نے ہم سے ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کے ساتھ محصولات کو اکٹھا کر کے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ سے ملنے کے لیے جلدی کرتے تھے۔ تو ساتھیوں کے آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا، ان میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، اور انہوں نے کچھ حضرت علی کی شکایت کی۔ وہ روایات میں مختلف ملتے ہیں، کچھ باتوں پہ اختلاف ہوا۔ کچھ کے اندر یہ لکھا کہ ایک باندھی تھی، حضرت علی نے اس کو اپنے لیے رکھا، ساتھیوں نے اعتراض کر دی، اور یہ بات حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچ گئی کہ ہمارے جو دوست ہے یہ حضرت علی کی باتوں کی شکایت کرتے ہیں اور اختلاف آ گیا ہے۔ تو اب غدیر خم ایک جگہ ہے، کنواں ہے، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس حدیث جو آج کل ہر ایک کو شاید سمجھ ہے، آتا ہو، لفظ ترجمہ بھی آتا ہو کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس کا میں دوست علی اس کا دوست ہے، علی نے جو کچھ کیا اس سے علی کا زیادہ حق ہے، اسے تو کم کیا ہے، لیکن جو مجھے اپنا دوست مانتا ہے
علی بھی اس کا دوست ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنے دوست مانے اور علی کی شکایت لگائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمائی حضرت علی کی فضیلت میں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق آپ حضرت علی کے پاس تشریف لائے، کہا مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آج کے بعد تو ہر ایک مسلمان مومن مرد عورت کا دوست بن گیا قیامت تک۔ یہ واقعہ پیش آیا بھی 18 ذی الحجہ کو، اور غدیر خم کے اوپر اللہ کے نبی نے یہی خطبہ ارشاد فرمائی۔ اب اس واقعے کو لے کر کچھ من گھڑت کہانیاں ہمیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی جمعہ کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ، احادیث کی روشنی میں، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا